کبیرہ کے معنی ہوتے ہیں بڑا اور صغیرہ کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا. تو گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے گناہ، اور گناہ صغیرہ کا مطلب ہوا چھوٹے چھوٹے گناہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کی تعریف کیا ہے اور دونوں میں تفریق کیسے کی جائے گی. تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس کے انجام دینے پر یا صادر ہونے پر اسلام میں سزا مقرر کی گئی ہو، یا اسلام میں اس کی حد بیان کی گئی ہو، یا اس عمل کے انجام دینے پر جہنم میں داخل کرنے کی دھمکی دی گئی ہو، یا اسی طرح سے اس عمل کے انجام دینے پر اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری یا اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہو، تو ایسے اعمال گناہ کبیرہ میں داخل اور شامل ہوں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا، نفاق کرنا، ریا کا عمل انجام دینا، اور اسی طرح سے دکھاوے کے لیے یا سنانے کے لیے کوئی عمل انجام دینا. اور اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ زنا ہے، چوری ہے، نعوذ باللہ لواطت ہے، اور اسی طرح سے غیبت ہے نعوذ باللہ. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن اعمال کے انجام دینے پر اسلام سزا مقرر کرتا ہے، یا جہنم کی دھمکی دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی رحمت اور نعمت سے دوری کی دھمکی سناتا ہے. تو یہ سارے اعمال گناہ کبیرہ میں شامل ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کہا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچو، یعنی 7 گناہ کبیرہ سے بچو دوسرے معنی میں. اور میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طرح سے قتل کرنا، اور اسی طرح سے زنا کرنا، اور اسی طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جن کو اسلام نے یعنی موبق کہا ہے، یعنی ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے. تو بہرحال یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو ایک ساتھ شامل کیا ہے. اور بھی دیگر احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کو بیان کیا ہے. تو پتہ چلا کہ جو اعمال یعنی اپنے اندر سختی لیے ہوئے ہیں، جن کو انجام دینے کی دھمکی دی گئی ہے جہنم کی یا عذاب کی، وہ سارے اعمال گناہ کبیرہ میں داخل ہوں گے. اب وہ اعمال جن سے روکا گیا لیکن ان پر دھمکی نہیں سنائی گئی ہے عذاب کی، جہنم کی، اللہ کی لعنت کی، تو ایسے اعمال گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں. لیکن سلف کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ انہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے اور وہ توبہ کرے، استغفار کرے، تو وہ کبیرہ نہیں رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے. کیونکہ سچی توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہیں. بلکہ انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ کا صدور نہ ہو تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جس سے گناہ واقع ہو اور اللہ سے وہ مغفرت کریں، توبہ کریں، تو اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی توبہ اللہ قبول کرے. تو پتہ چلا کہ انسانوں سے گناہ کا واقع ہو جانا یہ یعنی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی ہو یا جس کا ہونا ممکن نہ ہو. یہ چیز بالکل یعنی انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت کے مطابق ہے کہ اسے گناہ سرزد ہو، اسے غلطی ہو، اسے خطا ہو، لیکن غلطی ہونے پر وہ توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین معافی مانگے، نادم ہو، روئے اپنے گناہ پر، اللہ کے عذاب سے ڈرے. تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں گناہ کبیرہ کو مٹا دیتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے اور خطا ہو جائے پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے روئیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، آئندہ اللہ سے اس بات کا وعدہ کریں، اس بات کا عہد کریں، اس بات کا عزم کریں کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ. جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ بہت زبردست انعام ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے واقع ہونے کے بعد اس پر روئیں اور اس پر یعنی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے امید رکھیں معافی کی، اور اللہ رب العالمین کے عفو درگزر کا اس سے سوال کریں. تو یہ چیز ایسی ہے جس سے گناہ کبیرہ مٹ جاتی ہے. اور
بارے میں بہت ساری اور احادیث وارد ہیں. اور دوسری بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. مثلا یعنی نیکیوں میں تقصیر کرنا، کوتاہی کرنا، جو اذکار صبح و شام کے پڑھنے کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ ساری باتیں گناہ صغیرہ میں آتی ہیں. تو گناہ صغیرہ، اگر انسان گناہ صغیرہ پر مصر رہتا ہے، یعنی اس پر اصرار کرتا ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، تو ایسے انسان کے حق میں کوئی چیز صغیرہ نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر انسان ان پر اصرار کرتا ہے، اگر انسان ان پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو یہ سب بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ. جان لو کہ اصرار کے ساتھ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور استغفار کے ساتھ کوئی گناہ بڑا نہیں ہوتا ہے. بہر صورت ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور صغیرہ سے بھی حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ صغیرہ گناہ بھی انسان کے لیے بہت بھیانک ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جن احادیث میں انسانوں کے گناہوں کے مٹانے کی بات کی گئی، مثلا عرفہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، اور اسی طرح سے جمعہ سے لے کر جمعہ تک انسان جو نماز پڑھتا ہے، تو یہ اور پنج وقتہ نمازیں ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا بات ہے، الجمعۃ الی الجمعہ والصلاۃ الخمس ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور پنج وقتہ نمازیں اور رمضان کا روزہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا روزہ، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں. اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو ان احادیث میں صغیرہ گناہوں کے مٹ جانے کا، اس کے ختم ہو جانے کا یعنی حکم سنایا گیا ہے. لہذا جو شخص یعنی ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی سے ان کا صفایا ہو جاتا ہے. اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر گناہ سرزد ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کہ تم نیکی انجام دو. اگر برائی واقع ہو جائے تو برائی واقع ہونے کے بعد نیکیوں کو انجام دو. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو ہم انسان ہیں، خطا ہم سے ہو سکتی ہے، گناہ ہم سے ہو سکتا ہے. گناہ ہو جانے کے بعد، خطا ہو جانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں انجام دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، آنسو ندامت کا بہائیں، اور آئندہ اللہ سے عہد کریں کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ سے بچائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.